ناظرین گرامی، قصص الانبیاء کے اس جاری سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزشتہ قسط میں پیش کی جانے والی آیات قرآنی میں شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم و حوا کے ممنوعہ درخت کے پھل کو کھانے کے نتیجے میں پیش آنے والی صورتحال کا ذکر ہوا۔ آج ہم اس پر مزید نظر ڈالتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ دوسری قسط۔ مذکورہ آیات پہ غور و خوض کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو ایک دوست اور خیرخواہ کے بھیس میں آ کر جادواں زندگی اور سلطنت لازوال کا لالچ دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی قوت ارادی چونکہ اتنی مضبوط نہ تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پیشگی تنبیہ، نصیحت و فہمائش کو یاد رکھتے ہوئے شیطان کے دیے ہوئے لالچ کا ثابت قدمی اور سختی کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ چنانچہ ان پر اس شیطانی تحریض کا حربہ کام کر گیا۔ یہی وہ بھول یا لغزش یا فقدان عزم تھا جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لغزش کو گناہ یا نافرمانی کہنے سے عصمت آدم پر حرف آتا ہے، کیونکہ ائمہ اربع اور جمہور امت کے نزدیک متفقہ طور پر انبیاء علیہ السلام تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ ذاتی اعمال و افعال ان سے سہو و نسیان کا صدور ممکن ہے، مگر ایسے امور جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم و تشریح سے ہو، ان امور میں سہو و نسیان قطعاً ناممکن ہے۔ خود قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں اسے ایک معمولی سی لغزش کہا ہے، وَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یعنی شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرا دی۔ زیادہ محتاط ترجمہ اس آیت کا یوں کیا گیا کہ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں اسے شیطانی وسوسہ اور شیطانی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، یعنی شیطان نے ان کو پھسلا دیا یا بہکا دیا۔ مذکورہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو ہر قسم کی ارادی اور عمدی گناہ سے پاک و صاف ظاہر کر کے ان کی عصمت کے مسئلے کو زیادہ محکم اور مضبوط بناتے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر جلالین وغیرہ میں مذکور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اقرار لیا تھا یا وصیت کی تھی یا تاکیدی حکم دیا تھا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عیش جنت میں حاصل تھی وہ نہ رہا اور زندگی تلخ ہو گئی۔ توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تلقین کی گئی تھی، اس سلسلے میں مفسرین اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی روایات منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کتاب در منصور وغیرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا بھی مذکور ہے، لیکن اس زمن میں علماء کے مابین شدید اختلافات پایا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور یاد کرو جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بلا شبہ زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے، کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد اور خون ریزیاں کریں گے؟ اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، تیری حمد کی اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اس سے آدم علیہ السلام اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے۔ گنہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا۔ زمین ان کے لیے دار العذاب نہ تھی، وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصل جائے قیام نہ تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کی سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا،
اصل تجویز تو ان کو زمین ہی پر اتارنے کی تھی، البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا، بحر و بر میں ان کی نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کی اور ان کے لیے پاکیزہ کھانوں کا انتظام فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت و تکریم کا تاج پہناتے ہوئے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کے لیے مسخر کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر عزت و تکریم اور امتیاز سے نوازا، جس عقل کے ساتھ وہ اپنے پروردگار اور خالق و رازق کو پہچانتا ہے، اسی عقل سے اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اور جو اس کے نفع اور نقصان کی اشیاء ہیں ان میں امتیاز کرتا اور حلال و حرام کو پہچانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ کسی منص اور طریقے کے بغیر کسی لاہ عمل کی اپنی زندگی گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تو اس کی بھلائی اور صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء و رسل مبعوث فرمائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دراصل لوگ ایک ہی جماعت تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسانوں کی ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش پہ ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہوگا اس کا بدلہ جنت اور ناکاموں کا بدلہ جہنم ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام ارواح کو اپنے بارے میں باخبر کیا اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا و الہ ہونے کا شعور بھی اس کی فطرت میں ودیت کر دیا۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہے، یعنی اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں اور ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے، تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے اسے اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کرا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان پاکیزہ و مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے، اور دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے جنت میں بھیجا، تو اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئی۔ بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا، شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورغلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا
تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک پہلو قابل غور ہے کہ شیطان ایک عالم و فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے اگرچہ غلطی ہوئی لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جب اللہ نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم و حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکھڑنے کی بجائے عجز و انکسار کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے، گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے تعویلیں تلاش کرنے کی بجائے جھک جائے، سرنڈر کر دے اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق پنہاں کر دیا اور ان کی نسل سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسے ایک آئینہ بنا کر پیش کر دیا۔ ناظرین گرامی، اس عبرت اثر واقعے سے وابستہ مزید احوال ہم آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ان دلچسپ واقعات سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ دوستو، ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔